محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا قصہ مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک کے پہلے پیغمبر اور پہلے انسان تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں مندرجہ ذیل مقامات پر آیا ہے۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 4، سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 5، سورہ اعراف پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 2، سورہ اعراف پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 24، سورہ ہجر پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 3، سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 7، سورہ کہف پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 7، سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 7، سورہ سجدہ پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 1، سورہ صاد پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 5، سورہ رحمان پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 1۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پروردگار عالم جل جلالہ نے اپنے بڑے احسان کے ساتھ فرشتوں کی جماعت میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، اور جب کہا تیرے رب نے واسطے فرشتوں کے، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ جب ملائکہ نے یہ حکم سنا تو اندازہ لگایا کہ آدم علیہ السلام خدا کا بڑا برگزیدہ بندہ ہوگا۔ اول یہ کہ اس کی پیدائش سے پہلے ہی منادی کر دی گئی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ خدا کا نائب ہو کر زمین میں حکومت کرے گا۔ فرشتوں نے نہایت ہی عاجزی اور انکساری سے سوال کیا کہ الہی خلیفہ بنانے کی کیا حکمت ہے؟ رہی تیری تسبیح و تقدیس تو اس کے لیے ہم ملائکہ موجود ہیں۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ تم کو معلوم نہیں۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ روئے زمین سے ہر رنگ کی مٹی، سفید، سرخ، سیاہ، نرم سخت میں سے ایک مشت خاک اٹھا کر لا کہ میں اس خاک سے ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کے پاس گئے اور چاہا کہ ایک مشت خاک اٹھائے تو زمین نے پوچھا، کس واسطے اتنی مٹی کم کرتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ اس سے ایک مخلوق پیدا کرے گا جو زمین پر رہیں گے، نیک اور بد بھی ہوں گے، عقاب اور ثواب ان کے واسطے ہوگا۔ پھر زمین نے عرض کی، میں اللہ کی عزت کی پناہ پکڑتی ہوں کہ تم مجھ سے مٹی نہ اٹھا، کیونکہ کچھ لوگ نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جلیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کی فریاد سن کر واپس چلے گئے اور عرض کی کہ الہی، زمین تیری عزت کی پناہ چاہتی ہے، میں تیرے نام کی عزت سے مٹی نہ اٹھا سکا۔ پھر حق تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر پروردگار عالم نے اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ پھر پروردگار عالم نے عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو عزرائیل نے زمین کی منت و زاری نہ سنی اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو تیری منت و زاری پر نہیں چھوڑ سکتا، میں خدا تعالیٰ کا فرما بردار ہوں۔ عزرائیل مٹی لے کر واپس آ گیا۔ پھر پروردگار عالم نے روحوں کے قبض کرنے کا کام اسی کے سپرد کیا، اور اس دن سے اس فرشتے کو ملک الموت کا فرشتہ قرار دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس مشت خاک کو جہاں پر اب کعبہ مکرمہ ہے وہاں رکھو۔ پھر 40 دن اس پر بارش برسائی گئی، 39 دن غم کی بارش اور 1 دن خوشی کی بارش برسائی گئی۔ اسی واسطے ہر آدمی اکثر رنج و غم فکر میں مبتلا رہتا ہے اور خوشی بہت کم ہوتی ہے۔ فرشتوں نے خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس خاک کا گارا بنایا، پھر وہ کیچڑ خشک کیا گیا۔ پھر اس گارے کو خدا کے حکم سے وادی نعمان جو مکہ اور طائف کے راستے میں عرفات سے متصل ہے لے جا کر فرشتوں نے ڈالا۔ پھر حق تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے اس گارے سے حضرت آدم علیہ السلام کا خوبصورت قالب بنایا۔ پھر فرشتے اس قالب کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور اس کے ارد گرد پھرتے رہتے، اور ابلیس بھی اس قالب کو دیکھنے آیا اور تعجب سے کہا
کہ یہ جسم اندر سے خالی ہے اور جگہ جگہ خلل ہیں، یہ بغیر سیر ہونے کے پر نہ ہوگا، اور اگر سیر ہو جائے تو پھٹ جائے گا اور چلنے پھرنے میں سست ہوگا اور اس سے کوئی کام نہ ہو سکے گا۔ مگر جب سینہ بائیں طرف سے دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ حجرہ بغیر دروازہ کے ہے، میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا چیز پوشیدہ ہے۔ جب پروردگار عالم جل جلالہ نے چاہا تو اس قالب میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا کہ ادخلوا ایھا الروح فی ھذہ الجسد، یعنی داخل ہو جا اے روح اس بدن میں۔ جب روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جہاں جہاں تک روح پہنچتی گئی وہ خاکی بدن کو جو ٹھیکری کی طرح تھا گوشت پوشت ہڈی سے بدلتا گیا۔ جب روح سینہ تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو وہ وہیں زمین پر گر گئے۔ حق تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یعنی پیدا کیا گیا انسان جلد باز۔ پھر اسی حالت میں آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو الہام الہی سے آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، یعنی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس کے جواب میں پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی تجھ پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اس کے بعد حکم الہی سے ایک فرشتہ بہشت سے ایک مرصد جوڑا لایا اور آدم علیہ السلام کو خلعت الہی سے مشرف و مکرم کیا اور عزت کے تخت پر بٹھایا۔ وہ جمعہ المبارک کا دن تھا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرشتوں کے پاس جا اور ان کو السلام علیکم کر، پھر دیکھ کیا جواب دیتے ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام فرشتوں کی طرف گزرے اور کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکم ہوا کہ یہی کلمات تحیہ تیرے اور تیری اولاد کے لیے ہم نے مقرر کیے۔ اس کے بعد آپ کو تمام کائنات سے روشناس کرایا گیا، کیونکہ جب تک ان کو ان تمام اشیاء کا اور ان کے خواص کا علم نہ دیا جاتا تو وہ زمین کی خلافت کا فریضہ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اس طرح حق تعالیٰ نے بھی کائنات کی تمام اشیاء اور ان کے خواص حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد وہ چیزیں فرشتوں کو دکھلا کر ان کے نام ان سے دریافت کیے تو انہوں نے اپنے عجز کا اعتراف کیا، کیونکہ نہ وہ اس خدمت کے اہل تھے اور نہ وہ بشری ضروریات سے واقف تھے اور نہ ان کو اس قسم کی چیزیں بتائی گئی تھی، اس لیے ان کو سوائے لا علم لنا، یعنی ہمیں معلوم نہیں کہنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ تم ان کے نام بتاؤ۔ چنانچہ انہوں نے تمام چیزوں کے نام و خواص بتانا شروع کر دیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے تمام نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کرتے ہوئے فرمایا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ بلا شبہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ رکھتے ہو سب مجھے معلوم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس فوقیت اور برتری کے بعد فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ اب ابلیس کا تکبر اور غرور ظاہر ہو گیا۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے کہا اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہ کیا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ شیطان نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اس سے مٹی سے، آگ مٹی سے مضبوط اور قوی ہوتی ہے اور مجھے لائق نہیں کہ میں بشر کو سجدہ کروں، اور میں بڑی عمر والا بھی ہوں اور قوی بھی۔ جب خدا کے حکم سے سب فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی تو شیطان نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ فرشتوں کی جنس سے نہ تھا، جنات میں سے تھا، اپنی طبعی خباثت اور جبلی سرکشی سے ظاہر ہو گیا۔ پھر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حکم کی تو نے مخالفت کی ہے، اب تو ہمیشہ لعنتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شیطان کی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا علم ظاہر کر کے پھر ان پر اونگ ڈال دی گئی، پھر ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو اپنے خون اور گوشت کی وجہ سے انس اور محبت پیدا ہو گئی۔
پھر پروردگار عالم جل جلالہ کے حکم سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 دفعہ درود شریف پڑھایا۔ پھر پروردگار عالم جل جلالہ نے انہیں آدم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا۔ یہ درود شریف بی بی حوا کے مہر میں پڑھائی تھی۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے ان کی رہائش کے واسطے جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، اطمینان سے سب کچھ کھا پی، تو اور تیری بیوی جنت میں بڑے آرام اور اطمینان سے رہو، صرف ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ درخت گندم کا تھا۔ شیطان ان کی خوشی اور آرام دیکھ کر حسد میں آیا، مکاری اور فریب سے کام لینا شروع کیا تاکہ جو نعمت اور لباس حسن و جمال ان کو حاصل ہے اس سے محروم ہو جائیں۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے روبرو گیا، پھر کہا تم جانتے ہو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اس تعظیم اور تکریم پر فریفتہ مت ہو جاؤ، آخر تمہارے واسطے موت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا موت کیا چیز ہے؟ پھر شیطان نے اپنے آپ کو مرنے والے جانور کی شکل بنا کر آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے سامنے لیٹا، جس طرح کے مرنے والے کی روح نکلتی ہے ویسی حالت بنا کر غر غر کرنے لگا اور ہاتھ پاؤں مارنے لگا، اس حالت میں جیسا کہ روح نکلتی ہے۔ اس حالت کو دیکھ کر آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ پھر شیطان نے کہا اس حالت سے محفوظ رہنے کے واسطے یہی ایک بات ہے کہ اس درخت کا میوہ کھاؤ، پھر تم پر موت نہ آئے گی۔ پھر شیطان نے حضرت آدم اور بی بی حوا سے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم اس کا میوہ کھاؤ تو تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا تم دائمی جنت کے رہنے والے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر بھی درخت کا میوہ کھانے سے انکار کر دیا۔ پھر شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ شیطان نے فریب کے ساتھ قسم کھائی تو آدم علیہ السلام نے خدا کی قسم پر یقین کر لیا اور میوہ چکھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو نکلنے کا حکم ہوا تو خدا کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے جو پہلے نوری لباس انہیں پہنایا ہوا تھا اس کو اتارا، تاج کو سر سے اتارا، کمر بند کمر سے کھولا اور برہنہ کر دیا اور عربی زبان موقوف کر کے سریانی زبان جاری کر دی۔ توبہ قبول ہونے کے بعد عربی زبان میں پھر باتیں کرنے لگے اور جنت کے درختوں کے پتوں سے بدن کو چھپانے لگے، جیسا کہ سورۃ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور شروع کیا اپنے بدنوں پر جنت کے درخت کے پتے جوڑنے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ درخت انجیر کا تھا جس سے اپنا بدن چھپا رہے تھے اور پریشانی اور بدحواسی کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ چونکہ آدم علیہ السلام کا قد طویل تھا اور سر کے بال لمبے اور گھنے تھے، ایک درخت کے ساتھ الجھ گئے، کہنے لگے مجھے چھوڑ۔ درخت فوراً بول اٹھا کہ میں نہ چھوڑوں گا۔ پھر رب العزت کی طرف سے ندا آئی کہ اے آدم کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے رب میں تجھ سے حیا کر رہا ہوں کیونکہ برہنہ ہو گیا ہوں۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا کہ اے آدم میں نے تم کو جنت بخش دی تھی، صرف ایک درخت سے منع کیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے رب تیری عزت کی قسم، میرے تو گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ تیری قسم کھا کر کوئی جھوٹ بولے۔ خداوند کریم نے فرمایا اب میں تم کو زمین پر اتاروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے وینا شہر میں اترے اور اماں حوا جدہ شہر میں اتاری گئی۔ پھر آدم علیہ السلام سخت پریشان تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اذان دی، تو اذان میں جب آدم علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنا تو آپ کو بڑی تسلی ہوئی۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پھر مخاطب ہو کر کہا کہ جب میں نے تم کو اس درخت سے منع کیا تھا تو پھر کیوں کھایا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا رب مجھے حوا نے مشورہ دیا تھا۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا کہ میں نے حوا کو حمل کے زمانے کی سختی، درد، تکلیف اور وضع حمل وقت کا درد کرب اور ولادت کے وقت کی تکلیف اور تم اور تمہارا بچہ دونوں رویا کرو گے، یہ مصیبتیں دوں گا۔ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو 40 دن تک رنج و غم میں نہ کھایا نہ پیا اور گریہ و زاری میں 300 سال رہے۔
گریہ و زاری کے رنج و غم سے حضرت آدم علیہ السلام کا رنگ مبارک سیاہ ہو گیا تو پروردگار عالم جل جلالہ نے یہ کلمات عطا فرمائے، جیسا کہ ارشاد خدا بندی ہے: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، اگر تو نہ بخشے ہم کو اور رحم نہ کرے ہم پر، ضرور ہو جائیں گے ہم خسارے والوں میں سے۔ حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب گناہ سرزد ہوا، پھر عتاب الہی نازل ہوا، توبہ قبول ہونے میں حیران تھے کہ اتنے میں انہیں یاد آ گیا کہ جس وقت خدا نے ان کو پیدا کیا تو اس وقت اپنا سر عرش عظیم کی طرف اٹھایا تو وہاں لکھا ہوا دیکھا: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ معلوم کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بڑے درجے والا ہوگا جس کا نام خدا کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اس لیے عرض کی: الہی مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لحاظ سے بخش دے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لحاظ سے بخش دیا۔ پھر فرمایا: تجھے کیسے معلوم ہوا؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے پیدا ہونے کے بعد عرش عظیم پر تیرے نام کے ساتھ یہ نام دیکھا تھا۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری اولاد میں آخری نبی ہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدم علیہ السلام توبہ کے وقت کعبہ مکرمہ کے سامنے کھڑے ہوئے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دعا کی تو پروردگار عالم جل جلالہ نے توبہ قبول کی۔ توبہ قبول ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام عرفات میں آئے اور بی بی حوا بھی جدہ سے عرفات پہنچی۔ دونوں کی توبہ قبول ہوئی۔ گناہ کی وجہ سے اور رنج و غم آہوزاری کی وجہ سے رنگ سیاہ ہو گئے تھے، ایک دوسرے کی پہچان نہ تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کرایا، اس لیے یہ میدان عرفات کے نام سے مشہور ہوا۔ توبہ کی قبولیت کے بعد آدم علیہ السلام نے دعا کی: الہی، ابلیس اور میرے درمیان عداوت پکی ہو گئی ہے، تو میری اور میری اولاد کی مدد فرما، ورنہ ہماری قدرت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا: تیری اولاد جب پیدا ہو جائے گی، اس کے ساتھ ایک فرشتہ اپنے فرشتوں سے مقرر کریں گے تاکہ اس کو وسوسہ دشمن سے منع کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی: یا خدا، اس سے زیادہ مدد چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ توبہ کا دروازہ تیری اولاد کے واسطے کھلا ہوا رکھیں گے جب تک روح بدن میں ہوگی، توبہ مقبول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی: اب مجھ کو کفایت ہوئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے پکارا کہ اے زمین کے جانوروں، حق تعالیٰ جل جلالہ نے تم پر ایک خلیفہ بھیجا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ پھر دریا کے جانوروں نے اپنے سر دریا سے نکالے اور خشکی کے جانور آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے سروں اور پیٹھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ گھروں میں رہنے والے ہو گئے، جیسا کہ گائے، بکری، گھوڑا، اونٹ، بیل، کتا، بلی وغیرہ، اور جو آپ کے ہاتھ پھرنے سے محروم رہ گئے وہ وحشی ہو گئے جو جنگلات میں رہتے ہیں۔ چونکہ خطا اور گریہ و زاری کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا رنگ مبارک سا ہو گیا تھا، توبہ قبول ہونے کے بعد پروردگار عالم نے حکم دیا کہ چاند کی 13ویں کا روزہ رکھیں۔ جب 13ویں کا روزہ رکھا تو تیسرا حصہ بدن کا سفید ہو گیا، پھر 14ویں کا روزہ رکھا تو 2 حصے بدن صحیح ہو گیا، پھر 15ویں کا روزہ رکھا تو سارا بدن صحیح ہو گیا۔ پھر ہر ماہ میں یہ 3 روزے ان پر اور ان کی اولاد پر فرض ہو گئے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک فرض تھے، اب مستحب ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ رمضان اور ہر ماہ میں 3 روزے رکھنا دل کے کھوٹ اور وسواس کو دور کرتا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے بننے کا کام اور کاشتکاری کا کام حضرت آدم علیہ السلام نے شروع کیا۔ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی دعا قبول ہونے کے بعد پروردگار عالم نے ان کو ہر قسم کی صنعت سکھائی، ذمہ داری وغیرہ۔ گندم بوئی گئی، پھر وہ کاٹی گئی، اس کے دانے نکالے گئے، پھر چکی پیسی گئی، پھر آٹا گوندھ کر روٹی پکا کر کھائی گئی۔ جنت میں ہر قسم کی نعمتیں بغیر محنت اور مشقت کی تھی، لیکن یہ مشقتیں انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے خدا پاک نے انہیں یہ سارے طریقے سکھا دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی
کہ الہی یہاں تو کوئی تسبیح تحلیل اور تیری تقدیس بیان کرنے والا نظر نہیں آتا اور نہ کوئی عبادت گاہ ہے۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ بیت المعمور کے برابر جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا، ساتویں زمین کے نیچے سے اوپر تک بنیاد پڑ گئی۔ اس بنیاد کو فرشتوں نے بڑے بڑے پتھروں سے پر کیا کہ ایک ایک پتھر 10 آدمی بھی نہ اٹھا سکیں۔ یہ پتھر ان پہاڑوں سے لائے گئے تھے جن میں کوہ لبنان، کوہ طور سینا، کوہ جودی، کوہ ہیرا۔ اس بنیاد پر بیت المعمور کو نازل فرما کر لٹکایا تاکہ اس کے ارد گرد آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد طواف کریں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی توبہ قبول ہو گئی، پھر اطمینان ہو گیا، چین اور سکون سے زندگی بسر کرنے لگے۔ بی بی حوا کے حمل سے جوڑا جوڑا بچے پیدا ہونا شروع ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے حکم سے جس بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہوتی تھی دوسرے جوڑے سے نکاح کر دیتے تھے۔ سب سے بڑا قابیل تھا۔ اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ نہایت ہی خوبصورت تھی جس کا نام اقلیمہ تھا، اور جو لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی اس کا نام لیودا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ قابیل نے اس بات کو پسند نہ کیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں میدان میں لے جاؤ۔ جس کی قربانی منظور ہو گئی وہ اقلیمہ کے بارے میں کامیاب ہوگا۔ تو حابیل نے اپنے ریوڑ سے بہترین دمبا لے لیا اور قابیل چونکہ نہ حق پر تھا وہ ردی گندم لے گیا۔ اس وقت خدا کا حکم یہ تھا کہ ایک آگ آ کر جو صدقہ یا قربانی منظور ہوتی اس کو جلا دیتی، جو نہ منظور ہوتی اس کو نہ جلاتی۔ تو خدا کی طرف سے آگ آئی، حابیل کا دمبا جلا دیا اور قابیل کی بیکار گندم رہ گئی۔ قابیل اس توہین کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا کہ میں اب تجھے قتل کروں گا۔ جنگل میں حابیل ایک پتھر پر سر رکھ کر سویا ہوا تھا۔ پھر قابیل نے اوپر سے دوسرا پتھر مار کر شہید کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کی نیز چھپانے کا طریقہ معلوم نہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی بھی فوت نہیں ہوا تھا کہ نیز چھپانے کا طریقہ معلوم ہوتا، اس لیے قابیل حیران تھا۔ آخر پروردگار عالم جل جلالہ نے مہربانی فرما کر ایک کوے کو بھیجا، اور بعض روایت میں ہے کہ 2 کوے تھے۔ ایک نے دوسرے کو مارا، پھر زمین کورید کر گڑھا بنایا، پھر اس میں اس مردے کو رکھا اور وہ مٹی اس مردے کوے پر ڈال کر نیز چھپا دی، جیسا کہ سورۃ مائدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے کوا جو کوریدتا تھا زمین کو تاکہ اس کو دکھائے کہ کس طرح چھپاتا ہے لاش اپنے بھائی کی۔ قابیل بولا ہائے افسوس مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ کوے جیسا ہوتا کہ چھپا لیتا لاش اپنے بھائی کی، پس ہو گیا پچھتانے والوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی تھی۔ حضرت حابیل کے شہید ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام غمگین رہتے تھے کیونکہ یہ ان کی نسل میں پہلا واقعہ تھا۔ تو پروردگار عالم نے اپنے فضل و کرم سے حضرت شیت علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آہستہ آہستہ ان کی نسل میں اضافہ ہوتا گیا۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کو بہشت کے میووں کی خواہش ہوئی اور خود ضعیف اور کمزوری کی وجہ سے حرکت نہ کر سکتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تم خانہ کعبہ کو جاؤ، وہاں میرے واسطے خداوند کریم سے جنت کے میوے مانگو، کیونکہ اس وقت جو کوئی حاجت مانگتا کعبہ مکرمہ میں جا کر دعا کرتا تو وہاں دعا منظور ہوتی تھی۔ جب آدم علیہ السلام کے بیٹے گھر سے روانہ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے دریافت کیا تو انہوں نے آدم علیہ السلام کی خواہش کا اظہار کیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ واپس آ جاؤ، ہم خود تمہارا مطلب لائے ہیں۔ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے قریب پہنچے تو حضرت حوا علیہ السلام نے موت کا فرشتہ دیکھا تو ڈر گئیں اور حضرت آدم علیہ السلام کے قریب ہونے لگیں۔ تو آدم علیہ السلام نے ان کو روکا کہ میرے اور میرے رب کے درمیان حائل نہ ہو۔ اسرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح
मुबारक कब्ज़ की तो आदम अलैहिस्सलाम के बेटों से कहा कि तुम देखो जो तरीका हम करते हैं, फिर अपने मुर्दों के साथ ऐसे ही किया करो। फिर फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वास्ते खुशबू मरकब की। खुशबुओं में से जन्नत की बेरियों से पत्ते लाए और आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया और हनूत मलकर बहशत का कफन पहनाया। चूँकि उनके उतरने की जगह हिंदुस्तान में थी, जिसको मीना कहते हैं, वहाँ से इनकी औलाद में से 150 आदमी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बारी बारी उठाते हुए फरिश्तों के हमरा गए और खाना काबा में पहुँचाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इमाम होकर नमाज जनाजा पढ़ाई और 4 तकबीरें पढ़ी। मकाम मन्ना की मस्जिद खैफ में दफन किए और आपकी कब्र मुबारक बगली बनाई थी और किबला की तरफ से आपको कब्र में उतारा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कुनियत दुनिया में अबू अल बशर है और क़यामत में अबू मुहम्मद होगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 बरस की उम्र पूरी की। खुदा से दुआ है कि वो हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए और हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम सामईन, आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में जानकर कैसे लगा, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इस्लामिक और दिलचस्प वीडियोस हम आपके लिए लाते ही रहते हैं।